ایک شخص مجھے کہنے لگا، مسئلہ پوچھا، وہ جو شخص پیغمبر کی قبر میں حیات نہیں مانتا، توجہ رکھنا، اس کا حکم کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا، صرف میری بات کو سمجھنا، میں تمہیں دلیل کیسے دیتا ہوں، تیرے دماغ میں بات اترتی کیسے ہے؟ میں نے کہا مولانا یوسف الدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ وہ تو متعصب نہیں تھے، نہیں جی بڑے نرم تھے، میں نے کہا متشدد تو نہیں تھے، نہیں جی بڑے معتدل تھے، میں نے کہا مولانا یوسف الدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے 4 باتیں فرمائے، آپ کے مسائل ان کا حل، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519 میں، جو میرے نبی کی قبر میں حیات کو نہیں مانتا، نمبر 1 گمراہ ہے، نمبر 2 اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نمبر 2 سے 3 تعلقات ناجائز ہیں، نمبر 4 اس کی تقریر سننا گناہ ہے۔ کتنی باتیں؟ یہ باتیں تم نے سنی ہے، میں نے یہ نہیں سنانی، جو تم نے نہیں سنی میں نے وہ سمجھا دی ہے، جو بات آپ نے سنی ہے میں وہ نہیں سنا رہا، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کتنی باتیں فرمائیں؟ بولنا کتنی باتیں؟ نمبر 1 گمراہ ہے، نمبر 2 اس کے پیچھے نماز، نمبر 3 اس سے تعلقات بولنا، نمبر 4 اسی تقریر سننا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا ان کی تقریر سننے میں کیا حرج ہے، اگر توحید بیان کرے تو پھر سن لینی چاہیے، توجہ، درس قرآن دے تو پھر سن لینی چاہیے۔ میں نے کہا ایک سوال میں بھی کرتا ہوں، کوئی مرزائی قادیانی تمہیں کہے یہ سیرت النبی کے سالانہ جلسے پہ میں ہوں تو مرزائی، آج مرزائیت کی بات نہیں کروں گا، صرف قرآن پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، سن لو گے؟ کیوں بولنا، کیوں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، سن لو گے؟ بولتے نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے بھی دیکھو میں رافضی ہوں، تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن آج مجھے موقع دو، میں رافضی رہتے ہوئے بھی آج صحابہ کی مدح کروں گا، تم سن لو گے؟ آپ نے کیوں نہیں سننا؟ توجہ، تم نے قادیانی سے کہنا ہے پہلے پیغمبر کی ذات کو مان لے پھر پیغمبر کی بات سنیں گے، تو نے اس سے بھی کہنا ہے پہلے پیغمبر کے صحابہ کی ذات کو مان لے پھر صحابہ کی بات سنیں گے، تو مولانا یوسف الدیانوی بھی یہ بات کہتے ہیں اس کی تقریر سننا کیوں ناجائز ہے؟ پہلے پیغمبر کی ذات کا مسئلہ ہے پھر پیغمبر کی بات کا مسئلہ ہے، تو ذات پیغمبر نہ مانے ہم تو اس سے بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے ذات کی بات کر پھر بات کی بات کرنا نا، کہتا نہیں ذات کو چھوڑو مجھ سے بات سنو۔ میں نے کہا میرے کعبے نے جذبات میں فتویٰ نہیں دیا، تو نے کبھی فتوے کو سمجھا نہیں ہے، غلط انداز میں نقل کر دیا ہے۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا، میری پوری گفتگو کا خلاصہ میں نے کہا میرے پیغمبر کی ذات جنت والی ہے، میرے پیغمبر کی بات جنت والی ہے، میں ذات پیغمبر پہ نظریات دے رہا تھا، ذرا توجہ رکھنا۔ میں تجھے آخری بات کہنے لگا، میں نے کہا میرے پیغمبر کی ذات جس جگہ پہ موجود ہے وہ جگہ تمام جگہوں سے اعلیٰ ہے، جہاں میرے پیغمبر کی بات ہے وہ کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ میں نے بات کو چھوڑ دیا ہے، کسی مرحلے پہ پھر سے میں پیغمبر کی ذات کے بارے میں کہتا ہوں، میرے نبی جہاں پر مدفون ہے، میرے پیغمبر کا روضہ جو جنت کا ٹکڑا ہے، میرے پیغمبر کی قبر مبارک جہاں پیغمبر کا قبر مبارک جو جنت سے اعلیٰ جنت ہے، میں نے کہا وہ قبر مبارک کی مٹی کے ذرے جو میرے پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں، دیوبند کا نظریہ ہے وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ خدا کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ، خدا کے عرش سے بھی۔ ایک مولوی تقریر کر رہا تھا اور اس کی تقریر نیٹ پہ موجود ہے، میں نام لے کر نہیں میں بات سمجھاتا ہوں، کہتا ہے جی دیوبند والے کہتے ہیں فضائل اعمال کو لیا ہوا ہے اور بیوقوف مذاق اڑا رہا ہے، کہتے شیخ الحدیث زکریا نے لکھا ہے اور جی نبی کے روزے کی قبر کی مٹی وہ جو پیغمبر کے وجود سے ملی وہ کعبہ سے اعلیٰ ہے، کہتے دیوبند والوں پھر میں تمہیں کہتا ہوں جب تمہاری یہاں جگہ اعلیٰ ہے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے تم روزے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو نا۔ میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو بتا تیرے یہاں کون سی جگہ اعلیٰ ہے، کعبہ اعلیٰ یا عرش اعلیٰ؟ وہ کہتے جی ہمارے یہاں عرش اعلیٰ۔ تو میں نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں تم کعبہ کی طرف منہ کرنے کی بجائے اوپر منہ کر کے نماز پڑھا کرو نا۔ لوگ پوچھے وجہ کیا ہے، کہنا جی عرش اعلیٰ ہے، اوپر منہ کر کے نماز پڑھنا، تیرا منہ کھلا ہوگا، اوپر سے کعبہ گزرے گا، تیرے منہ میں پیٹھ ڈالے گا، لیکن پھر بھی منہ کو بدلنا نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے کیوں نہیں بدلتا، کہنا قربانیاں تو حق کے لیے دینا پڑتی ہے نا، جب عرش اعلیٰ ہے تو منہ میں عرش کی طرف کروں گا۔ توجہ رکھنا، اس کا جواب تجھے نہیں ملا لیکن دیوبند کا روحانی بیٹا تیرے اشکال کا جواب دے کر جائے گا۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے ایک میرے پیغمبر کا روزہ ہے، ایک خدا کا کعبہ ہے، ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں عبادت کے لیے، ادھر منہ کرتے ہیں عقیدت کے لیے۔ کعبہ ہماری عبادت کا مرکز ہے، پیغمبر کا روزہ ہماری عقیدت کا مرکز ہے۔ ایک کو مرکز عبادت کہتے ہیں، ایک کو مرکز عقیدت کہتے ہیں۔